بچوں آج کا جو قصہ ہے وہ قارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے جو میں نے آپ کو سنایا تھا. اب میں سے کنٹینیو کروں گی. قارون آپ کو پتا ہے کون تھا؟ پارٹ 2. ہاں وہ پہلے اچھا تھا اور اس کے پاس بہت پیسے تھے, پھر وہ غرور کرنے لگا. بالکل غرور کرنے لگا اور زکات دینے میں میرے اتنے سارے پیسے چلے جائیں گے, میں نہیں دے رہا, کنجوس بن گیا تھا. اور بچوں زکات اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمارے اوپر رکھی ہے؟ زکات ہم کیوں دیں گے؟ اس سے کیا فائدہ دوسروں کو ہوتا ہے؟ دوسروں کی ہیلپ ہوتی ہے غریبوں کی. اگر ہم اپنے پیسے نکالیں گے تو جو بہت فرعون کی ہوئی تھی. فرعون کی کہاں ہوئی تھی؟ فرعون تو بالکل ڈوب گیا تھا نا, وہ تو غرق ہو گیا تھا. فرعون کا تو قصہ چلا گیا. اب قارون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. لیکن وہ فرعون جیسا ہوگا لیکن ڈوب کے نہیں مرے گا. ہاں اس کا انجام کچھ اور ہوگا. اب پتہ ہے کیا ہوا؟ اس طرح سے ہوا کہ پھر اس نے کہا میں تو بالکل بھی نہیں زکوٰۃ دوں گا. زکوٰۃ دینے سے دوسروں کی ہیلپ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو پیسے ہوتے ہیں ہماری چیزوں میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل کر دیتا ہے, ٹرپل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میری راہ میں خرچ کرے گا میں اس کو ڈبل ٹرپل دوں گا. اللہ تعالیٰ سے بزنس کرنے کا ہوتا ہے. بالکل, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے جو میرے ساتھ بزنس کرے. غریب تھے, ایک بچہ چھوٹا بچہ تھا, ایک نا بڑا بچہ تھا. وہ نا غریب تھے, وہ نا برابر والوں کے گھر کھڑے ہوئے تھے نا, تو نا مما نے دیکھا تو نا مما کو افسوس ہوا. مما نے ان کو پیسے دیے اور کپڑے دیے. بہت اچھی بات ہے. آپ کی مما بھی ایسی کرتی ہیں اور جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کی مما بھی ایسی کرتے ہیں نا, بہت اچھی بات ہے. ہیلپ کرنی چاہیے سب کی. اچھا تو ہم قصے کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس نے کہا کہ میں تو نہیں دوں گا. پھر اس نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ کتنی غلط بات ہے. موسیٰ جو ہے, موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے موسیٰ جو ہے اب ہمارے پیسوں پہ بھی نظر رکھ رہا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ تمہارے پیسے بھی دو, تو ہم کیوں دیں اس کو پیسے؟ سارے لوگوں کو اس نے ورغلانا شروع کر دیا. صحیح ہے, اس کو کہتا تھا کہ بالکل نہیں دیں گے, اور بیوقوف لوگ تھے نا وہ قارون کی باتوں میں آ گئے. اس نے کہا ہاں یہ تو صحیح کہتا ہے. پھر انہوں نے ایک پلاننگ کی, کیونکہ حضرت مرضی تو نہیں نہیں چلے گی, اللہ تعالیٰ کی مرضی چلے گی. پھر کیا کیا؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تو بہت اچھے تھے. سب لوگ جو تھے ان کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے. سب کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو سب بات مانتے ہیں. قارون نے ایک پلاننگ کی. اس نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ ان سے نفرت کرنے لگے. نعوذ باللہ, ہمارے نبی سے تو کوئی بھی نفرت نہیں کر سکتا. لیکن یہ قارون نے یہ پلاننگ کی. قارون کی پلاننگ الگ, اللہ کی پلاننگ الگ. جیتتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. قارون کی پلاننگ تو ختم ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ قارون نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کچھ بھی نہیں ہوگا, میں ایک عورت کو بلاتا ہوں. عورت کو اس نے پیسے دیے, اتنی ساری چیزیں دی اور کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پہ نا, عورت کو اتنے سارے پیسے دے دیے لیکن زکوٰۃ نہیں دی, کیونکہ غلط کام میں تو دے دیا. پھر اس عورت کو کہا کہ تم ایسے کرنا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے آدمیوں کے بیچ میں جھوٹے الزام لگانا, غلط باتیں کرنا. اس عورت لالچ میں آ گئی. اس نے کہا ارے یہ تو مجھے قارون تو اتنا امیر ہے, مجھے پیسے بھی دیتا ہے, بعد میں مجھے پیسے دے گا, چلو یہ تو آسان بات ہے, میں تو کر لوں گی. پھر کیا ہوا کہ قارون نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا بچوں پلاننگ کی نا, پلاننگ جب کرتے ہیں وہ تو بالکل بچ جائیں گے. قارون نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ میں لوگ جمع کرتا ہوں, آپ اس میں تورات کی باتیں بتائیں, تورات پڑھ کے بتائیں, دین کی باتیں بتائیں, آپ وہاں پہ درس دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت خوش ہو گئے. چلو قارون تھوڑا سا سدھر گیا ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا, تم لوگوں کو جمع کر لو. پھر قارون کی پلاننگ تو کچھ اور تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی تھی. قارون نے سب کو جمع کیا, اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے, اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درس شروع کیا, تعلیم شروع کی, دین کی باتیں بتانا شروع کی, اور کہا دیکھو چوری نہیں کرنا چاہیے, دیکھو غلط کام نہیں کرنے چاہیے, دیکھو ناجائز چیزیں نہیں کرنی چاہیے. قارون فوراً بری حرکت نہیں کرنی چاہیے, وہ اچھی اچھی باتیں بتا رہے تھے. قارون جو تھا وہ کھڑا ہو گیا اور مجموعے میں کہنے لگا کہ اے موسیٰ کہ جو تم نے اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں کیا تم بھی اس پہ یقین کرو گے, تم بھی اس پہ عمل کرو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں قارون بالکل میں بھی عمل کروں گا. تو قارون نے کہا لیکن ایک عورت تو تم پہ الزام لگا رہی ہے, تم نے تو بہت برا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو بہت افسوس ہوا, کہنے لگا کون عورت, کون سی عورت؟ وہ کہنے لگے بلاؤ میں اس سے بات کرتا ہوں.
اب قارون جو تھا اس کی پلاننگ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی، اللہ کے بندے تھے، اچھی باتیں بتاتے تھے. پھر اس عورت کو لایا گیا. وہ عورت جیسے ہی کھڑی ہوئی نا، اتنے سارے لوگ تھے اس کے بیچ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے عورت، تمہیں تورات کی قسم، تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کی سچائی کی قسم. اور دوسری بات، جب فرعون نے ہم پہ حملہ کیا اور اللہ کے حکم سے سمندر کے 2 حصے ہو گئے، خشکی نکلی، ہم وہاں سے بچ کے نکلے، کیونکہ وہ عورت بھی نکلی تھی نا. اس اللہ تعالیٰ کے معجزے کا واسطہ تم سچ بتانا. دیکھو تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، تمہیں پیدا کرنے والا رب دیکھ رہا ہے، تم سچ بتانا کہ تم کیا بات کری، تم نے قارون کو کیا بولا ہوا ہے. وہ عورت جو تھی وہ ڈر گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا سچ بولنا. کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا. اللہ نے اس کی زبان پھیر دی. اللہ تعالیٰ نے کہا سچ بولو. وہ عورت چاہتے ہوئے بھی الزام لگانے کے بچوں وہ سچ بول پڑی. اس نے کہا نہیں، آپ بہت اچھے ہیں موسیٰ علیہ السلام، مجھے یہ ساری باتیں قارون نے کہی تھی، اس نے مجھے پیسے دیے، مجھے لالچ دیا، مجھے جائیداد کا لالچ دیا. میں بالکل آپ پہ الزام نہیں لگانا چاہتی تھی، آپ تو بہت سچے ہیں. پورا جو مجموعہ تھا وہ سب کا سب قارون کو بہت برا بھلا کہنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے سوری کیا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے نبی کی حفاظت کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا کہ قارون نے اتنا بڑا جو ہے میرے اوپر الزام لگایا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے نبی اللہ تھے. تعالیٰ زیادہ ان کو بچائیں گے. پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت دکھی تھے. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ قارون نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا، کتنا مجھے بدنام کرنا چاہا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ آپ بالکل پریشان نہیں ہو. جو اللہ کے نبی کو تنگ کرتے ہیں، جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے ہیں، ان پہ عذاب آتا ہے. پھر پتہ ہے کیا ہوا بچوں؟ قارون اتنا امیر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر چلا گیا. جیسے زلزلہ آتا ہے نا، سب لوگ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں. زمین پھٹی اور قارون زمین کے اندر چلا گیا. پہلے آدھا گیا، پھر تھوڑا گیا، پھر وہ توبہ کرنے لگا. وہ کہنے لگا اے موسیٰ مجھے بچا لو، مجھ سے غلطی ہو گئی. چلا گیا قارون. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اور اس کو نگل لے. پھر وہ پورا زمین کے اوپر تک چلا گیا، اندر پورا چلا گیا اور زمین پوری برابر ہو گئی. یہ اللہ کا عذاب تھا نبی کے اوپر الزام لگانا. پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ لوگ تھے نا وہاں کے، پھر وہ کہنے لگے اچھا حضرت موسیٰ نے اس لیے قارون کو زمین کے اندر ڈال دیا تاکہ ان کا خزانہ، ان کے محل، وہ سب کے سب الگ مرا اور قارون الگ مرا. بالکل، کیونکہ انہوں نے تنگ کیا تھا، سرکش لوگ تھے. تو یہ جو تھا یہ تو حضرت موسیٰ لے لیں گے کیونکہ وہ اس کے کزن بھی تھے. تو کیا کیا حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ قارون چاہیے، نہ اس کا خزانہ چاہیے، نہ اس کا محل چاہیے. قارون تو زمین کے اندر چلا گیا، زمین پوری برابر ہو گئی، ایکول ہو گئی. پھر پتہ ہے بچوں کیا ہوا؟ اس کا جو محل تھا جس میں 3000 رومز تھے، وہ محل بھی زمین کے اندر چلا گیا. لوگوں کے سامنے، لوگوں کی نظروں کے سامنے وہ سارا خزانہ جو تھا وہ بھی زمین کے اندر چلا گیا. وہ سارا کا سارا زمین نے اپنے اندر لے لیا، وہ پوری اندر سے لیول ہو گئی. پھر یہ ہوا قارون کا قرآن شریف زیادہ ضروری اور نماز اور تسبیح. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس طرح سے قارون کا انجام ہوا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام تو آج تک باقی ہے، وہ تو ہمارے پیارے نبی ہیں. تو یہ انجام ہوا. اور بچوں میں نے شروع میں آپ کو کیا بتایا تھا؟ جب قارون کا خزانہ اونٹ لے کے جاتے تھے، اس کی چابیاں اور لوگ لے کے جاتے تھے، تو لوگ کیا کہتے تھے؟ ارے واہ اتنا اس کے پاس پیسہ، اتنی اس کے پاس جائیداد. اب وہی لوگ تھے، کاش ہمارے پاس ہوتی. اب وہ لوگ کہتے تھے کہ شکر ہے اللہ کا، قارون جیسا خزانہ ہمیں نہیں چاہیے. اور چابی بھی زمین سب کے اندر چلی گئی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ اندر چلا گیا. اللہ تعالیٰ سے خیر والا خزانہ مانگے، خیر والی روزی مانگے، خیر والا پیسہ مانگے جو آپ دوسروں کو بھی دیں، غریبوں کو دیں، تاکہ وہ آپ کے لیے برکتیں لے کر آئے. تو یہ کتنی اچھا ایک قصہ تھا. جو لوگ غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کچھ نواز دیتا ہے تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. ان کے لیے عبرت کا نشان ہے. جب قارون جیسا نہیں بچا تو ہم تو بہت کتنے کیسے لوگ ہیں. ہمارے پاس تو کوئی اتنا خزانہ بھی نہیں ہے. تو اترانا نہیں چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے. تو آج کا ہمارا پروگرام
ختم ہوتا ہے. آپ کو آج کا ہمارا قصہ جو 2-3 قسطوں میں چلا آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہ تمام انبیاء کے قصے آپ کو بہت اچھے لگے ہوں گے. حضرت مجھے موسیٰ علیہ دیجیے السلام کا قصہ بہت اچھا ہے. سارے نبیوں کے قصے بہت اچھے ہیں. سنان کی باتیں تو چلتی رہے گی. مجھے آپ اجازت دیجیے ہمارے پیارے سے پروگرام کے ساتھ.